محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. اسلام کے مراکز ہیں، مساجد بھی، مدارس بھی، یہیں سے بنتے ہیں ہر سو محدث بھی، مشائخ بھی. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اعزاز، ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 31 جنوری سن 2023 کو پنجاب کے اس معروف ترین دینی ادارہ جامعہ قادریہ بکر کے سالانہ اختتام بخاری کے اجتماع سے برادر مکرم، ہر دل عزیز شخصیت، عالم باعمل، پیکر اخلاص و سادگی،
حضرت مولانا صفی اللہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ جنہوں نے کل رات کھانا کھایا تھا وہ آمین کہتے ہیں، کیونکہ آج تو صبح سے نہیں کھایا ہوگا نا، بھی مدرسے میں کھانا ہے، اس لیے ویکنس بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً کچھ تھکے بیٹھے ہوں گے، اور آخری خطیب کو لایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ تھکے ہوئے مجمع کو اٹھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ تو کوئی گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوگا، کوئی 2 گھنٹے کا، کوئی 1.5 گھنٹے کا، کوئی آدھے گھنٹے کا، کوئی 10 منٹ کا، اور میں 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اس لیے اگر میں نہیں تھکا تو تھکنا آپ کو بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کسی بزرگ سے دعا کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو پھر ایک دفعہ گونج کر کہیں سبحان اللہ۔ نہیں، مجاہروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو، وقت بہت ہی مختصر ہے، اور میں اس مختصر وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہی، اگر آپ کا ذوق تازہ رہا، جذبے جمع رہے، تو میں اس تھوڑی سی دیر میں بھی ایک لمبے عنوان کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جو آج عنوان میں آپ کی نظر کرنے چلا ہوں، یہ عنوان میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور بہت کم جگہوں پر، یا کسی ایک جگہ پہ رکھو سیٹ کر کے، بہت کم جگہوں پر میں نے اس عنوان پہ بولا ہے، کیونکہ وہ عنوان عام رسمی عنوانات سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری 38 سال کی دور خطابت کا یہ نچوڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو زندہ بیٹھے ہوں وہ کہیں سبحان سبحان اللہ۔ جو بیچارے بیمار لاچار ہوں، آٹا مانگا ہے، 2 دن کھانا نہ کھاتے ہوں، تو وہ نہ کہیں، ان کو اجازت ہے۔ جو صحت مند، ذوق والے، جذبے والے ہوں وہ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا وہ عنوان ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے اس عنوان پر ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 2004 کی بات ہے، میں وہاں رد رافضیت پر مناظرہ پڑھانے گیا۔ بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، 5-7 وہاں پہ، دارالعلوم زکریا، دارالعلوم ڈربن، دارالعلوم سٹنگو بیچ، دارالعلوم آزادویل، ان میں نے ایک ہفتہ علماء طلباء کو پڑھانا تھا۔ تو وہاں پر پہلی مرتبہ میں نے اس عنوان پر ایک عطائی الہامی وحبی گفتگو کی تھی، اور اللہ نے پھر اس کا رزلٹ بھی مجھے نقد انعام کے طور پر اللہ کے گھر کے محراب کے سامنے کھڑا ہو، اسی رات اللہ نے مجھے اپنے حبیب اور نبی کے 4 صحابہ کی زیارت نصیب کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا میرا یہ عنوان، میں علمی طبقے میں یہ عنوان شروع کرتا ہوں، عام عوام میں بہت کم بولتا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے یہاں علماء، فضلاء، طلباء کا ایک جمع غفیر ہے، تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو میں بھی وہ باتیں دل میں نہ رکھ جاؤں، ان کے سپرد کر جاؤں۔ یہ مستقبل کے معمار قوم بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے جو آیات پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، ان میں بلا تمہید کے یہ 2 گھنٹے کا موضوع ہے، میں آدھے گھنٹے میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا اگر آپ کی توجہ پوری رہی۔ اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ کے شروع کی 4 آیتوں میں، 4 جملوں میں اللہ نے بیان کر دیا۔ میں نے جو آیات پڑھی، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ 3 حرف اور 2 جملے، ان میں تو صرف قرآن کا تعارف کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ 3 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ، وہم، گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، مریہ سے پاک۔ پھر دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب کے آنے کا مقصد بتایا، مقصد آمد قرآن ہے
کہ یہ کتاب، پوری توجہ چاہوں گا، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجی، جو بھی آئے گا غوطہ کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ان دو آیتوں میں تو قرآن کا تعارف اور پھر آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تفسیر قرآن بالقرآن ہے کہ اللہ وہ متقین ہے کون۔ میں اس سے بھی پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اہل ذوق، اہل علم، اہل بصیرت و بصارت کی نظر، کہ میں نے تو جب قرآن و حدیث کا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا، پیغمبر کے فرمان کا جب میں نے نچوڑ، خلاصہ، منبع، ماوا، ملجا، محور، مرکز، سراپا، کریم، مکھن جب میں نے نکالا تو مجھے صرف ایک لفظ میں پورے دین کا، قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا، شریعت کا اور پیغمبر کے فرمان کا خلاصہ ایک لفظ میں نظر آیا، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ جسے میں اور آپ تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے تو کائنات کے رب نے ہماری ہر نیکی کے ساتھ آگے تقوی کو لازم قرار دیا کہ روزہ رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قربانی کرو، کیوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، تاکہ میں تمہارا تقویٰ دیکھ لوں۔ حج کرو، کیوں؟ تاکہ متقی بن جاؤ۔ زکوٰۃ دو، کیوں؟ تاکہ متقی بن جاؤ۔ نماز پڑھو، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رب کو ہم سے مقصود تقویٰ ہے، رب کو ہم سے مقصود متقی بننا ہے۔ تو کائنات کے رب نے اس لیے قرآن کے تعارف میں بھی وہی جملہ کہا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، یہ کتاب میں نے تقوی والوں کے لیے بھیجی۔ تو کائنات کے رب کی طرف سے میں آپ کے سامنے بھکر والوں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دست سوال دراز کرتا ہوں۔ اللہ، ہم سمجھ گئے کہ یہ کتاب متقین کے لیے رہرو منزل، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سنگ میر، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سمندر۔ لیکن اللہ بتا تو صحیح متقی ہوتے کون ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کے چہرے کیسے ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کی نشانیاں کیسی ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کی علامات کیسی ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کو ڈھونڈنا کہاں پہ ہے؟ اللہ بتا تو صحیح متقین والا راستہ کون سے ہے؟ تو کائنات کے رب نے کہا کہ اگر متقین کو دیکھنا چاہتے ہو، ڈھونڈنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، ان تک پہنچنا چاہتے ہو، ان کے نقش قدم پر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر سن لو، متقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ اللہ کون سی؟ فرمایا پہلی نشانی، پوری توجہ بکر والو، میرے جملوں کو ضائع مت کرنا۔ 100 سال کا بزرگ بھی اگر کوئی بیٹھا ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں، زندگی میں یہ عنوان نہیں سنا ہوگا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ عطا پیش کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ پوری توجہ، آپ کی یہ زندہ دلی رہی تو بڑی جلدی موضوع کو میں وائنڈ اپ کر جاؤں گا۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی پہلی نشانی، اہل علم سے مخاطب ہوں گا کہ متقی کی پہلی نشانی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتا ہے۔ آؤ بکر والو، صحابہ کی تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر فرق گردانی کرتے ہیں اور آپ پلٹتے ہیں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ نے جب کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا نبی کے پسینے سے خوشبو آنے لگی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا نبی کا ہاتھ لگا، بیمار بکری شفا یاب ہو گئی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا نبی کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر نظر آئی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھا۔ لیکن پورے تاریخ صحابہ میں اکیلا ابو بکر ہے جس نے نہ کوئی معجزہ دیکھا نہ کوئی دلیل مانگی، بلکہ میں اگلا جملہ کہوں، ابھی نبی کی زبان سے اعلان نبوت سنا بھی نہیں، نبی کا چہرہ اعلان نبوت کے بعد دیکھا بھی نہیں، تجارت سے واپس آئے، مکے کی دہلیز پہ پہنچے، ابو جہل مل گیا اور کہتے ابو بکر تم نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے پوچھا کون سی؟ کہتے ایک شخص مکے میں دعویٰ کر چکا ہے کہ میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہوں۔
हूँ, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया हूँ, सिर्फ नबी नहीं रईसुल अंबिया हूँ। अबू बकर बता ये मुमकिन है? अबू बकर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के पहले मिस्ताक का तुझे अंदाजा हो। अबू बकर ने कहा अबू जहल पहेलियां न बुझवा, मुझे नाम बता कहता कौन है? अबू जहल ने फौरन कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी अबू बकर ने हुजूर की ज़बान से ऐलान नबूवत नहीं सुना, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर का चेहरा नहीं देखा, सफर से वापस आए पहले अबू जहल मिल गया। तो अबू बकर ने कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर अबू बकर से सुन, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारे बेनूर हो सकते हैं, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर वो कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ तो फिर अबू जहल सुन, मैं उस आखिरी नबी का सबसे पहला सहाबी हूँ। इसको कुरान ने कहा लसीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाहु अकबर। अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। बड़ी तेजी से आगे चलना चाहता हूँ। एक और मौका आया, हुजूर मेराज करके वापस आए, फिर वही अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड ब्रदर, अबू जहल एंड सन्स वही आए और फिर आके कहता है अबू बकर नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी? कहते हैं कि एक आदमी कहता है मैं रात के एक लम्हे में जर्रे में हिस्से में पूरी कायनात की सैर करके वापस भी आ गया हूँ। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है?